ہو جاتے ہیں، سب کچھ انسان بھول جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، لیکن خوشخبری وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ خوشخبری کا مصداق کرنے والے کون سے لوگ ہیں جن کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کے لیے خوشخبری ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر بھی یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ سب کچھ تیرا ہی تھا، تیری طرف ہم نے بھی لوٹ جانا۔ فاصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ صبر کیجیے یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے، معال اور انجام جو ہے وہ متقین کے لیے اچھا معال۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کیجئے اور جلدی کا معاملہ نہ کیجئے، اور یہ صبر یہ انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی صفات بیان فرمائے۔ وَإِدْرِيسَ وَذَا كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ بِرَحْمَتِنَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت الکفل کی صفات میں سے بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ کے انبیاء پر بڑی آزمائش آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑی آزمائش کن پر آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء پر آیا کرتی۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر متقین پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ کے انبیاء کے حالات دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، معاملہ اللہ کے سپرد کیا، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا جائزہ لیں، خاص طور پر مکی زندگی میں جو 13 سالہ مکی زندگی ہے، ہر قدم قدم پر آپ کو صبر نظر آئے گا آقا دو عالم، اور صبر کی ایسی مثال کہ جس کی مزید مثال نہ دی جا سکتی ہو۔ شاہ ابی طالب 3 سال محصور رہے بابا فیملی کے، یہاں تک کہ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے، عورتوں کا دودھ چھاتیوں سے خشک ہو گیا بھوک پیاس کی وجہ سے۔ طائف کا واقعہ صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال ہے۔ طائف کے واقعے میں عقبہ بن ابی معیط بہت بدبخت آدمی تھا۔ ایک دن سرداران قریش، ان میں ابو جہل بھی تھا اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل شرارت سے کہنے لگا کہ آج کون شخص فلاں قبیلے میں اوجڑی پڑی ہے اونٹ کی، شاید انہوں نے ذبح کیا، اور لائے اور لا کر آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں، کون گرانے کے لیے تیار تھا؟ تو اس بدبخت نے، عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ چنانچہ یہ انتظار میں رہے، وہ اجری لے کر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قیام میں مصروف ہے۔ جب آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے سجدے میں سر رکھا، اس بدبخت نے لا کر وہ بوجھل اجری آپ کے سر پر لا کر کندھوں کے درمیان ڈال دی، اور وہ بوجھل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہٹائی نہیں جا رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرہ مبارکہ سے دیکھا تو آ کر اس کے ہٹانے میں مدد فرمائی۔ یہی عقبہ بن ابی معیط، حدیث مبارکہ میں موجود ہے یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر گلے میں ایک کھردرا کپڑا جو ہے وہ پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اس شخص کو اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں۔
پھر آپ نے اس کو چھڑایا اور اس کو برا بھلا کہا۔ غزوہ احد، خود جو سر کے اوپر جنگی اس کو ہیلمٹ کہہ لیں یا اس طرح کا ہوتا ہے تاکہ سر پر جو ضرب لگے اس سے معاف، اس کی 2 کڑیاں جو ہیں وہ آپ کے جسم مبارک میں گھس گئی اور آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے اس وقت، لیکن پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ کھانے پینے میں زہر ملا دیا، یہاں تک کہ آخری عمر تک اس کی تکلیف آپ کو تالو مبارک میں ہوتی رہی، لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے کبھی شکایت کا لفظ نہیں۔ اولاد کے حوالے سے آپ کو ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، صرف اسی جرم میں اللہ کی وحدانیت کا درس دینے کی وجہ سے۔ کبھی آپ نے شکایت کا لفظ زبان۔ 3 بناتے طیبات طاہرات اور 3 صاحبزادے آپ کی زندگی میں انتقال کیا، پھر بھی یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہے وہ آپ کے بعد، یہ امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے درس ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہے، حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر کی کیسی تصویر نظر آتی۔ تو پھر وہ اللہ کا یہ وعدہ مبشر الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات موافق ہوں تو پھر شکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر کرو، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کا معنی قدر شناسی ہوتا ہے، ایک معنی لغت کے اندر زیادتی اور اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات پر اور انعامات کو ماننا، سوچنا، اور پھر اس ذات کی تعریف بیان کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو، قال سے ہو، حال سے ہو، یہ اللہ کا شکر۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ، اور قرآن کریم میں شکر اور کفر دونوں کو ساتھ ساتھ تقابل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے، پروردگار کا وعدہ ہے کہ میں تم کو یاد کروں گا۔ واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، حق بھی باطل بھی، صراط مستقیم بھی اور طاغوت کا راستہ ہم نے انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، واضح کر دیا۔ اب اے انسان تیری مرضی ہے، چاہے تو شکر گزار بندہ بن، چاہے کفورا تو ناشکرہ بن، یہ تیری مرضی ہے، دنیا کے اعتبار سے تو آزاد ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو کیا بن پڑی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے دوچار کرے اور تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، جاننے والا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو شکر کرتا ہے اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، جو ناشکری کرے اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، تعریفوں والا ہے، بے پناہ، اس کی شان کبریائی میں کون سی کمی آ جائے گی۔ ساری کائنات مل کر اس کی شکر گزاری میں لگ جائے، وہ تب بھی احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کی شان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے سارے انسان۔ ساری کائنات کی ساری مخلوقات مل جائیں اللہ کی نافرمانی میں اور اس کی شان میں کمی کی کوشش میں لگ جائے، اس کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے اس کا فائدہ۔ وَمَن يَشْكُرْ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ،
لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی ناشکری پر، کفر پر خوش نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے وہ ذات راضی ہو جائے گی تم سے، تمہارا دنیا کا بھی بھلا ہو جائے گا، آخرت کا بھی۔ اور پھر قرآن کریم میں مختلف نعمتوں کا اظہار کر کے شکر کا حکم دیا گیا۔ سورہ نحل میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کو پیٹوں سے نکالا، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، تین بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی، سماعت کی نعمت، دل کی نعمت، بصارت کی نعمت۔ یہ بہت بڑی نعمتیں اگر صحیح استعمال ہو جائے، لیکن پھر خود ہی رب کائنات فرما رہے ہیں قلیلا ما تشکرون، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں، پھر بھی ناشکری کریں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو پانی ہے اس کو اتارنے والی رب کائنات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے؟ ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے؟ اگر ہم اس کو کڑوا کر دیں اس پانی کو اجاجر، تو اس کو کوئی میٹھا کر سکتے؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ، یہ رات اور دن کا آنا جانا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے سکون رکھ دیا۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، رات میں سکون تلاش کرو، دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں قربان جائیے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اپنے جان نثار صحابی سے فرما رہے ہیں، اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پھر ایک نصیحت فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات اللہ کے حضور کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں، اپنی عبادت میں میری مدد شامل حال۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، لمبی حدیث ہے، کہ مومن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ مومن کی کوئی حالت جو ہے وہ خیر سے خالی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی برسات ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر بالفرض محال قسمت میں آزمائش آ گئی تو یقیناً صبر کرے گا، اللہ پر ایمان ہے تو صبر پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی۔ قرآن کریم میں کئی واقعات ہیں، 29ویں پارے میں واقعہ ہے ایک باغ والوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو جلا کر بھسم کر دیا کہ ہم کسی کا حق اس میں سے کیوں نکالیں۔ ان کے والد گرامی جو تھے جب فصل آتی کہ کسی کی گھڑی ملی ہے بعد میں لے لیں، تو جب فصل کی باری آتی تو جتنے غرباء فقراء مساکین ہوتے ان کو دیتے، اس میں سے اللہ تعالیٰ برکت عطا ہوتا۔ والد صاحب کے بعد جب بیٹوں کی باری آئی تو بیٹوں نے کہا والد صاحب تو بیوقوف ہی تھے، محنت ہم کریں اور حصہ جو ہے غرباء فقراء لے جائیں۔ تو فرمایا کہ ہم رات کی تاریکی میں جائیں گے اور کسی کو ایک دانہ تک نہیں دیں گے۔ ایک نے سمجھایا ایسا نہ کرو۔ جب وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، رات کا ڈھیر تھا۔ کہنے لگے آنکھیں ملتے ہوئے کہ ہم غلط راستے پر تو نہیں آ گئے۔ قرآن کریم میں یہ بات وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ مفسرین کے نزدیک یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا
اللہ کی نعمتیں آ رہی تھی لیکن نعمت کی ناشکری کی، اور سب سے بڑی ناشکری آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسا عذاب آیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ غزوہ بدر سے شروع ہوا پھر وہ ختم ہونے کا نام۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے 3 اشخاص کا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے۔ ایک کو کوڑ کا مرض تھا، کوڑی تھا، ساری جلد جو ہے وہ خراب ہو گئی، چمڑی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئے، لوگ اس سے گھن محسوس کرتے، قریب تک نہ آتے۔ اور ایک گنجا تھا، اس کے بال کے سر کے سارے بال اڑ گئے، اور ایک شخص نابینا تھا۔ میں مختصر کرتا ہوں اس واقعے کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا کوڑی کے پاس کہ تجھے کیا چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ سب سے بڑی محبوب میری جلد ٹھیک ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے، اس کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا، جلد بھی ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے پسند ہے کہ مجھے کوئی اچھی نسل کی اونٹنی مل جائے۔ اللہ کے حکم سے گابن حاملہ اونٹنی اس کو دی گئی، اس میں سے اتنی برکت ہوئی کہ وہ وادی اس کے لیے تنگ ہو۔ وہ فرشتہ اس کے بعد وہ گنجے کے پاس گیا، ہاں بھی تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا میرے سر کے بال آ جائے، میرے لیے اس سے بڑی نعمت کیا؟ ہاتھ پھیرا، اس کے بال آگے، فرمایا تجھے کیا پسند؟ اس نے کہا خوبصورت گائے مل جائے مجھے۔ وہ گائے ملی، اس میں بھی اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائی۔ پھر وہ اندھے کے پاس فرشتہ گیا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو فرشتہ اندھے نے کہا میری آنکھیں مل جائیں، اس سے بڑی میری نعمت کیا ہے؟ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں۔ چنانچہ ہاتھ پھیرا فرشتے نے اللہ کے حکم سے، بنائی درست۔ فرمایا تجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے بکری مل جائے تو میرے لیے کافی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بال میں اتنی برکت دی، وہ جہاں رہتا تھا وہ ریوڑ کے ریوڑ جگہ تک۔ اب چاہیے یہ تھا یہاں تینوں شخصوں کے لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بڑی اس میں عبرت کی مثال ہے۔ قارون کو یہ ظلم تھا کہ یہ میری محنت کی کمائی کا نتیجہ ہے، جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کا حصہ نکالو، اس نے کہا یہ میری محنت کا نتیجہ۔ اب وہ فرشتہ پھر انسانی شکل میں اس کے پاس آیا، پہلے شخص کے پاس، کوڑی کے پاس، کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، اللہ کے علاوہ مجھے تجھے نظر آیا ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میری مدد کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے اوپر اور بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو وہی شخص تھا، تیری یہ کیفیت تھی، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو ندار تھا، فلاش تھا۔ اس نے کہا چلیے آگے، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر پھر تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں تو جھوٹا، اللہ تعالیٰ تجھے پہلی حالت پر لوٹا دے۔ یہ کہہ کر فرشتہ آگے چلا۔ اب اس کی تباہی میں کوئی اور کسر نہیں رہ جاتی۔ اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا میں بھی کچھ نہیں دے سکتا۔ فرمایا پھر تجھے بھی اللہ ویسے ہی کر دے جیسا۔ جب تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ سارا مال ہی اللہ کا ہے، میرے پاس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں کی نعمت بھی عطا کر دی، یہ مال بھی دے دیا، میں تو بھوکوں مرتا تھا، تجھے جو چاہیے سارا حاضر ہے، ان میں سے لے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پر اترانا بھی نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عام طور پر ناشکری پیدا ہوتی ہے اپنے سے زیادہ بالدار کو دیکھنے سے، یا صرف مطمع نظر دنیا ہی رہ جائے تب بھی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ نعمتوں پر اترانا یہ ناشکری کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے، اور بخیلی اور کنجوسی بھی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں سے حالت بیان فرمائی کہ نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں مال کے خرچ کرنے میں، اور نہ بخل کرتے، میانہ روی اختیار۔ شکر کے کئی طریقے، 3 بڑے طریقے۔ قلبی شکر، انسان کا دل اس بات پر رواں رواں جو ہے وہ اللہ کے حضور شکر گزاری کی کیفیت ہو۔ جب دل کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر اس کی کیفیت کا اظہار زبان پر آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو کلمات میں سے پسندیدہ ترین کلمات الحمدللہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ابتدا بھی اسی لفظ سے کی۔
افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ تو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس کی تعریفوں سے تر، اور جب دل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہے اور زبان بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، تو پھر تیسری چیز اعضاء و جوارح ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہو۔ تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے، اگر وہ وہاں استعمال ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، تو اللہ کی شکر گزاری ہو رہی ہے، اور اگر وہ نعمت غلط استعمال ہو رہی، چاہے وہ آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، تو اس کا مطلب ہے ناشکری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر بے حد شکر کی توفیق مرحمت فرمائے۔